بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا کما وعلہ وصلی اللہ علی محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین۔ کتاب شرح باب ہادی عشر، سبق نمبر 50، فصل سوم، صفات سلبیہ کا خلاصہ ذکر کر رہے تھے۔ تیسری صفت لیس محل للحوادث، خداوند عالم کی ذات محل حوادث نہیں ہے۔ خداوند عالم کی ذات پہ مختلف قسم کے حوادث طاری نہیں ہوتے۔ بوڑھا ہونا، جوان ہونا، مریض ہونا، غصے میں ہونا وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی حوادث ہیں خداوند عالم کی ذات محل حوادث نہیں ہے۔ فرماتے ہیں صفاتہ تعالی بالنظر الی، خداوند عالم کی جو صفات ہیں، واجب الوجود کی جو صفات ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک دفعہ ذات کو دیکھا جاتا ہے اور ایک دفعہ مقتضیات کو دیکھا جاتا ہے۔ مثلا کس طریقے سے القدرت الذاتیہ والعلم الذاتی، قدرت ذاتیہ یہاں پہ ذات کے حساب سے دیکھا گیا ہے، والعلم الذاتی اسی طرح مقدور کے لحاظ سے صفات کو دیکھا جاتا ہے کہ صفات کا تعلق اس کے مقتضی کے ساتھ کس بنیاد پہ ہے۔ تو ظاہر ہے ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ساری کی ساری صفات ذاتیہ کہہ لیں، قدرت ذاتی خداوند عالم، چاہے اس کا مقدور کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو، علم ذاتی خداوند عالم، چاہے اس کا تعلق معلوم کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ اور ایک دفعہ تعلق الصفات بمقتضیاتها، جی مقتضیاتات یعنی وہ جو ان کے مقدور ہے، معلوم ہے، مدرک ہے، اس حساب سے، جس طرح تعلق القدرت بالمقدور، علم بالمعلوم وغیرہ وغیرہ۔ تو کرامیہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی صفات اگرچہ صفات ذاتیہ ہی کیوں نہ ہوں، الصفات حادثہ، ساری کی ساری صفات حادث ہیں، متجددہ، ان میں تجدید ہوتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے جب مقدور تبدیل ہو، معلوم تبدیل ہو تو یہ متجدد ہوں گے بحسب تجدد المتعلقات، متعلقات کی تبدیل کے ساتھ۔ لذا وہ کہتے ہیں فلم یکن تعالی فی الازل قادرا فصار قادرا ولم یکن عالما فصار عالما، خداوند عالم ازل میں قادر نہیں تھا لیکن جب کوئی چیز پیدا فرمائی تو پھر قادر ہو گیا، عالم نہیں تھا لیکن جب کسی چیز کے بارے میں اسے علم حاصل ہوا تو عالم بن گیا۔ متجدد، اس کو اگر ہم تعلق اعتباری کے حساب سے دیکھیں کہ یہ تعلق اعتباری ہے، ذات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی، پھر تو ٹھیک ہے، فهو المختار۔ اور اگر اس کو دیکھیں نا، یہ جو تعلق اعتباری نہیں ہے، فرماتے اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ المتجدد التعلق اگر جس میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے وہ تعلق اعتباری ہے تو ٹھیک ہے، اگر تعلق اعتباری نہیں بلکہ ذات ہے تو یہ نظریہ باطل ہے۔ کیوں؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ لو کان صفات حادثہ متجددہ لازم انفعال و تغیر مشخص ہے، اگر خداوند عالم کی ذات ان صفات حادثہ متجددہ سے منفعل ہو تو اس میں بھی تبدیلی آئے گی اور یہ چیز محال ہے۔ لو کان صفات حادثہ متجددہ، اگر خداوند عالم کی صفات حادث اور متجدد ہوں، لازم انفعال و تغیر، لازم آئے گا کہ وہ خود بھی منفعل ہو جائے، اس میں تبدیلی آ جائے گی، محال ہے، خداوند عالم کی ذات میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کس طریقے سے فرماتے ہیں صفات حادثہ متجددہ ہونے کے باوجود یہ صفات ذاتیہ ہیں تو مشخص ہے فتجددہ مستلزم لتغیر الذات و انفعالها، ابھی بیان ہوا، چونکہ ذات میں تبدیلی پیش آ رہی ہے لذا محال ہے۔ اگر یہ صفات میں حدوث، یہ جو صفت ہے یہ صفت صرف صفات کی ذات کی طرف نہیں جا رہی، حدوث الصفہ ہے صرف، تو اس سے جو مشکل پیش آئے گی وہ یہ ہے کہ یستلزم حدوث و قابلیت ہی فی المحل علیہ، بالآخر صفت اگرچہ صفت حادثہ ہے تو بالآخر یہ کسی جگہ پہ حادث ہو رہی ہے، اس کا کوئی قابل ہے، تو وہ جو محل ہے چونکہ قابل میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، بنا بری محل میں بھی تبدیلی آئے گی۔
یستلزم حدوث قابلیت فی المحل، اور یہ چیز مستلزم ہے کس کو؟ یستلزم انفعال المحل وتغیرہ، اگر قابلیت میں حدوث واقع ہو رہا ہے اس صفت کی وجہ سے تو وہ محل جس محل میں یہ چیز حادث ہو رہی ہے، صفت حادث ہو رہی ہے، یقیناً وہ بھی کیا منفعل ہوگا، اس میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم کی ذات ہی ان کا محل ہے تو لازم یہ آئے گا کہ انفعال ہو وتغیر صفات ہی، خود خداوند عالم کی ذات میں تبدیلی آ جائے، بنا بری محال ہے۔ تو خلاصہ اگر خداوند عالم کی صفات کو حادث اور متجدد سمجھ لیں اور مراد بھی ہماری تعلق اعتباری نہ ہو، فرماتے جی محال ہے، باطل ہے۔ نمبر 2، ہم یہ کہیں کہ خداوند عالم کی صفات صفات کمال ہیں، یقیناً صفات کمال ہیں، تو اگر ان صفات کو ہم صفات حادثہ متجددہ کہیں تو پتہ چلے گا کہ کمال میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، بس کہیں پہ کمی ہے کہ اس کو پر کیا جا رہا ہے، اس کو فل کیا جا رہا ہے۔ صفات کمال لاستحالۃ النقص علیہ، اور خداوند عالم کی نقص محال ہے۔ کس طرح؟ اذا کان صفات حادثہ متجددہ، اگر صفات حادثہ متجددہ ہوں تو لازم خلو من الکمال، لازم آئے گا کمال سے خالی ہے، اسی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے۔ جب برتن فل ہے پانی سے اس میں تو کوئی تبدیل نہیں، ہمیشہ فل ہی رہے گا، کمال ہے، خداوند عالم کے کمال میں تبدیلی تو آنے والی نہیں ہے۔ بس اگر صفات حادثہ متجدد ہیں تو لازم یہ ہے کہ خداوند عالم کے کمال میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور کمال میں کمی واقع ہونا نقص اللہ تعالی، خداوند عالم کی ذات کے نقص ہے۔ چوتھی صفت غیر مرئی خداوند عالم کی ذات، رویا، اسے کیا مراد ہے؟ الحکمہ والمعتزلہ وہ کہتے ہیں کہ البتہ رویا کی تفسیر آگے آئے جی، فعلاً کیا یہ 3 قول پیش کر رہے ہیں خداوند عالم کی رویت کے حوالے سے۔ حکمہ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ استحالت رویت بالبصر، خداوند عالم کی رویت بالبصر محال ہے، کیونکہ خداوند عالم مجرد ہے، مادی نہیں ہے۔ مجسمہ اور کرامیہ کہتے ہیں امکان رویت بالبصر، خداوند عالم کی رویت انہی آنکھوں کے ساتھ ممکن ہے، اور اس کے علاوہ مال مواجہہ، خداوند عالم جہت میں بھی ہے، ظاہر ہے جب دیکھیں گے تو کسی نہ کسی جہت میں دیکھیں گے، بس مواجہ کی بھی قائل ہے اور رویت بصری کی بھی قائل ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں امکان رویت، خداوند عالم کی رویت ممکن ہے لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے مجسمہ اور کرامیہ کہہ رہے ہیں، جہت میں نہیں ہے خداوند، بلکہ مانو متجرد، خداوند متجرد بھی ہے لیکن پھر بھی اس کی رویت ممکن ہے۔ رویت سے کیا مراد ہے؟ فرماتے الحالۃ الحاصلہ من الرؤیا بعد العلم بھی، رویت کی تفسیر یہ ہے کہ جب آپ علم حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد گویا آپ نگاہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ رویا سے یہ مراد نہیں کہ وہ چیز ذہن میں نقش ہو جائے یا انسان کی آنکھ سے شعاع نکلے، ولیس الانتباہ خروج الشعاع، جیسا کہ عموماً علم میڈیکل میں جو رویت کی تفسیر کی وہ یہ ہے کہ کیا ہے جی، وہ کہتے ہیں یہ شعاع نکلتی ہے، کس سے؟ آنکھ سے، رویت کہتے ہیں۔ یا بعض کہتے ہیں نہیں، انسان کے ذہن کے اندر کسی چیز کی تصویر منتبہ ہو جاتی ہے، اسے رویت کہتے ہیں۔ فرماتے نا تفسیر اس کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مخصوص حالت ہے کہ جو علم کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ رویا تو فی الآخرہ، بعض کہتے ہیں خداوند عالم دنیا میں نظر نہیں آتا، آخرت میں نظر آئے گا۔ کس طرح؟ کا انکشاف بدر المری، جس طرح 14ویں کا چاند نظر آتا ہے، بدر 14ویں کے چاند کہتے ہیں، مری نظر آئے گا۔ تو فرماتے ہیں الرؤیا اذا قاصد منہ، یہ 2 جو معنی ہیں حاصل ہوئے یہاں پہ، تو اگر اس رویا سے مراد انکشاف المعارف ہے یوم القیامہ وسیرورتها ضروریہ لا اشکال فی، اگر ان کی مراد یہ کہ روز قیامت جتنے بھی معارف انسان کے لیے اس طرح مشخص ہو جائیں گے، جس طرح 14ویں کا چاند ہے، بدیع ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن آپ کی مراد ہی ابصار ہے، باقاعدہ دیکھنا ہے، باطل ہے۔ اس ابطال کی 2 دلیلیں ذکر کر رہے ہیں باطل کی، عقلی اور سمعی۔ عقلی لأنه تعالی یقول فی جہۃ فیقول جسما وهذا باطل، جب بھی آپ کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں آنکھوں کے ساتھ
تو تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سمت میں ہو، کسی نہ کسی سمت میں ہو، اور اگر سمت کے قائل ہو گئے تو جسم کے قائل ہو جائیں گے اور یہ باطل ہے۔